صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ترک نہ کیجیے، چھوڑے نہ جائیں۔ اتنا مبارک مہینہ ہے، اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو روزہ چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ کوئی بیماری بن گئی ہے، عذر بن گیا ہے، تکلیف بن گئی ہے، یہ سفر اتنا تکلیف دہ ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھنا مشکل ہے، تو پھر روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں جو ہے وہ سردی کے ایام کے اندر ان کو قضا کر لیا جائے اور رکھ لیا جائے۔ دیکھیں مسافر ہے، اس کو بھی گنجائش ہے، اتنا کوئی بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا گرمی کے اندر یا سخت موسم میں، تو وہ سردی کے ایام میں رکھ لے۔ اسی طرح کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کو مشقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور پریشانی ہو سکتی ہے، یا اس کو محسوس ہو رہا ہے اس چیز کا کہ بچے کو دودھ پلانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو گنجائش ہے کہ وہ ان دنوں روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں سردی کے ایام میں کیا کر لیے جائیں، ان کی قضا کر لی جائے، ان کو رکھ لیا جائے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو دوبارہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، سردی کے ایام میں بھی نہیں رکھ سکتا، اتنا بیمار ہو گیا ہے، یہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، یا کوئی عذر ایسا بن گیا ہے، تو وہ ایک روزے کے بدلے میں فی صدقہ فطر، جتنا ہم ایک بندے کا فطرانہ دیتے ہیں تو ایک روزے کے بدلے میں وہ ایک فطرانے کے برابر پیسے وہ جو ہے نا وہ صدقہ کر دیں۔ لیکن اگر پھر کبھی اللہ رب العزت صحت دے دیں تو اب روزہ رکھنا، اس کی قضا کرنا یہ ضروری ہوگا، اور جو اس نے پہلے فدیہ دیا وہ نفلی ہو جائے گا اللہ رب العزت کے ہاں، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مجبوری، بیماری اور تکلیف کی وجہ سے روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے، بغیر عذر کے روزے کو ترک کرنا یہ گناہ ہے، اور ساری زندگی بھی بندہ روزے رکھ لے تو یہ اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا جتنی فضیلت اللہ نے رمضان المبارک کے روزے کی رکھی ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر روزے مکمل رکھیں، سوائے مجبوری کے روزے کو چھوڑا